احسان صاحب آپ کے پاس آتے ہیں. زبردست صاحب نے کام کیا, 1 کروڑ اور چلے گئے سطح غربت کے نیچے, 10 کروڑ پہلے ہی تھے, لیکن کم از کم چلیں آپ نے ایم این اے, سینیٹرز کو اور ایم پی ایس کو بچا لیا, وہ سطح غربت سے نیچے نہیں گئے. بسائڈز دیٹ یہ جو الارمنگ سائنز ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کوئی نہیں کہہ رہا کہ پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں, پرابلمز تو ایگزسٹ کرتے ہیں. آپ نے خود ہی کہا بوم بس سائیکل چلتا رہتا ہے پاکستان کا, تو کیا ہم نے دوبارہ بوم بس سائیکل میں جانا ہے؟ نہیں جانا. ہم نے اب سسٹینیبل گروتھ کی طرف, ہمارا ٹارگٹ کیا ہے ہم نے پہلے ہی اناؤنس کر دیا ہے. دیکھیں انشاءاللہ تعالی ایٹ دا اینڈ آف دس ٹینیور 28-29 میں ہم 6% پہ گرو کریں گے, لیکن ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں ہوگا. ہمیں سسٹینیبل گروتھ کی طرف جانا ہے. اسی میں پاشا صاحب کا ایک آرٹیکل بڑا انٹرسٹنگ ہے. آپ نے کہا کہ 28-29 کے ہم 6% پہ جائیں گے. انہوں نے کیلکولیشن کی ہے کہ لیبر سروے آخری 2021 میں 20-21 میں ہوا تھا, ہونا تھا دوسرے سال ہونا چاہیے, اب ہم 2025 میں ہیں. اس پہ ایسٹیمیٹس پہ کام کریں تو ہر سال تقریباً 22 لاکھ لوگ جاب مارکیٹ میں ایڈ ہوتے ہیں. 15 سے 20 لاکھ بندہ ایڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, چلیں 2 ملین رکھ لیتے ہیں, آپ کی بات ہے, میری 2 ملین رکھ لیتے ہیں. آپ کو سمپلی اس کو میٹ کرنے کے لیے کہ بے روزگاری اسی جگہ پہ رکے, آپ کو کم از کم 4.5% پہ گروتھ کرنی ہے. آپ کی 2.6 کی ایوریج اس وقت رہ رہی ہے. اچھا ہماری گروتھ سن لیں, میرا سوال سن لیں. پاپولیشن گروتھ بھی 2.6% ہے تقریباً, 2.58 سم تھنگ. اکانومی 2.6, تو یہ فلیٹ آ گیا. ہر سال 22 لاکھ بندہ ایڈ ہو رہا ہے, ان کے لیے نوکری نہیں نکل رہی. جو اس وقت ریٹ چل رہا ہے اس میں 4 لاکھ کے قریب نوکری نکلتی ہے. 2029 تک یہ جو لاکھوں لوگ ایڈ ہو رہے ہیں, اور اس بیک لاگ کا کیا ہوگا, اس وقت کرنٹ کا کیا ہوگا. سو آپ ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سناتے ہیں, ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں, آپ بھی خوش ہو جاتے ہیں, لیکن جو لوگ میں آپ کو سوال کا جواب دے دیتا ہوں, عام آدمی کے ساتھ کیا بنے گا؟ نہیں دیکھیں, عام آدمی کی جب مہنگائی کی شرح, دیکھیں مہنگائی کی شرح کی جو ڈیفینیشن ہے وہ تبدیل تو نہیں ہوئی نا. جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے وہ کل بھی وہی اسی طرح ہی ڈیفائن ہوتی تھی, آج بھی اسی طرح ڈیفائن ہوتی ہے. اگر وہ 40% سے 2.4% پہ آ گئی ہے تو اٹ از این اچیومنٹ. تو اس کو آپ جیسے مرضی اینگل سے کہیں کہ نہیں یہ فلانا, اٹ از این اچیومنٹ. دیکھیں اب آپ لیکن عوام کے لیے ایک چیز کلیئر کر دیں, ایک چیز یو ہیو ٹو کلیئر, فیکٹ چیک چھوٹا سا, کہ چیزیں سستی نہیں ہوئی, صرف مہنگی ہونے کی رفتار کم ہوئی ہے. تو جو 400 روپے کا ٹماٹر خرید رہا ہے نا, وہ 400 کا ہی خرید رہا ہے. نہیں مالک صاحب, اب ہوگا یہ نا کہ جب اگلے بجٹ کے اندر جب لوگوں کی تنخواہیں بڑھیں گی, جب پرائیویٹ سیکٹر 10% 15% بڑھائے گا تو لوگوں کے بجٹ ایز ہو جائیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو وی آر ہیڈنگ ٹورڈز دیٹ ڈائریکشن, ہم کریکشن کورس کی طرف جا رہے ہیں. اب ریفارمز پہ آ جائیں. تنخواہیں ابھی تک صرف ایم این ایز اور ایم پی ایس کی بڑھی ہیں, اور کسی کی نہیں بڑھی. اس کی بھی پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں بڑھی. میں اس کے اوپر پھر میں آپ کو ڈیٹا دیتا ہوں, ریئل ویج لاس. آپ کے اکانومسٹ کا نا ساتھ, ٹھیک ہے پاشا صاحب, دوسرے اکانومسٹ 3 اکانومسٹ لکھتے ہیں کہ ریئل ویج لاس تقریباً 19 سے 20% ویج لاس ہوا ہے. کہ ایکچوئل اگر میرا 30,000 تھا تو اس میں اگری کرتا ہوں, کیونکہ 40% مہنگائی تھی تو 40% تنخواہیں نہیں بڑھی, لیکن اب وہ کریکشن کا پاتھ ہو رہا ہے نا, کیونکہ اب 2.5% بڑھائے گا, 25% نہیں بڑھائے گا. اگر 10-15% بھی بڑھائے گا تو لوگوں کا بجٹ ایز ہوگا. تو ہم اس ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں. دیکھیں ریفارمز ہم کرنے جا رہے ہیں, اور ہر جگہ ریفارمز ہو رہی ہیں. آئی ٹی کی ایکسپورٹس 35% بڑھ گئی ہیں پچھلے سال کے بنسبت. ایکسپورٹس اوور آل 10% بڑھ گئی ہیں. آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے 1.2 بلین کا, اس کو ہم نے سسٹین کرنا ہے. ہم یہاں ریفارمز جو ایکسپورٹرز کے حوالے سے کہہ دیں, ہم ٹیرف ریڈکشن پہ جا رہے ہیں. امپورٹ ٹیرف جو ہے ہمارا پلان ہے 3 سالوں میں ہم نے اس کو 20% سے 15% لے کے جانا ہے. ہم ایف بی آر کے اوپر جو ہے ٹیکس ایویژن ہو گئی, آپ کی ٹیکس بیس کو بڑھانا ہے. وی آر ہیڈنگ ان 30% جو ہے ٹیکس کلیکشن میں جو ہے وہ بہتری ہے. تو دیکھیں یہ کہنا کہ آپ ہمیں کمپیئر کریں کہ سال پہلے کیا تھا اور آج ہم کہاں ہیں, چلے میں 4 سالوں میں آپ کو کمپیئر کرتا ہوں. یہ شہباز رانا کی ایک بڑی اچھی خبر ہے, اس میں وہ بتاتے ہیں کہ جو سیلریڈ کلاس کا انکم ٹیکس پیمنٹ ہے وہ پہلے 7 ماہ میں 285 بلین ہوا ہے, جو پچھلے سال کے مقابلے میں 100 ارب زیادہ ہے. اس طرح آپ پیسے پورے کر رہے ہیں. آپ جو ٹیکس والا سیلریڈ والا لائن اس کے اوپر لے لیں. دیکھیں جب تک ہم لوگ ٹیکس ایویژن اور ٹیکس بیس نہیں بڑھائیں گے تو جو یہ پرانی پالیسی چلتی جا رہی ہے کہ آپ ٹیکس ریٹ بڑھاتے رہیں, تاجر دوست اسکیم کا کیا بنا ریٹیلرز کا, اس میں پیسے کتنے آئے, اس کے اوپر کام چل رہا ہے. اور میں آپ کو بتا چل رہا ہے, ہوگا نہیں میں ہمارے ساتھ تو ہو گیا. ہمارا ریزالو ہے کہ ہم نے انشاءاللہ اسی ٹینیور میں ٹیکس ریٹ بھی کم کرنا شروع کر دینے, اور سب سے پہلی ریلیف جو ملے گی وہ سیلریڈ کلاس کو ملے گی. حل دیکھیں, حل یہی ہے جس طرف ہم بڑھ رہے ہیں
اوور آل آپ کے ایف بی آر سسٹم کا اوور آل ہو رہا ہے، اس کو ٹائم لگے گا، اس کے نتائج آئیں گے. مفتاح صاحب یہ بتائیں، آپ بھی فائنانس منسٹر رہے ہیں، آپ کی تو خیر نوکری چلی گئی تھی نا جب آپ نے 200 روپیہ کوشش کی تھی دکانداروں سے لینے کی، اس لیے آپ کے دکھ میں شریک ہوں آپ کے. 100 روپیہ 100 روپے پہ آپ مارے گئے تھے. اس بار بھی ٹوٹل چل پروگرام ہے، ریٹیلرز کے اوپر سے بالکل ہاتھ اٹھ گیا دوبارہ، اور پھر دوبارہ سیلریڈ کلاس کوئی اور نے چھوڑ لیا، 100 بلین کمپیریٹیولی اور نکال لیا اس سے، بیکاز اس پہ ان کا زور چلتا ہے. ریالٹی میں آئیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ صبر کریں، ہاں ہو جائیں گی حالات ٹھیک سب کچھ، جہاں ہم ڈیمونسٹریشن دیکھتے ہیں ول کی، وہاں ہمیں نظر نہیں آ رہی. سیلریڈ کلاس پہ ہاتھ نہیں لگ رہا، ایگریکلچر کی بلنگ پاس ہو رہی ہے، وہ جناب قانون بن رہا ہے لیکن اس پہ ٹیکسیشن بھی آپ کے سامنے ہے، سب کچھ ہے. جینوئنلی کیسے کرے گی گورنمنٹ؟ عام بندے کی زندگی کیسے بدلے گی؟ دیکھیے شہباز شریف صاحب کے پاس کیونکہ ایک مینڈیٹ نہیں ہے، اس لیے مورل اتھارٹی نہیں ہے، اور ویسے بھی ان کو ریفارمز کرنے کا شوق نہیں ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ نچکاری بھی انہوں نے نہیں کی. اب 1 سال ہو گیا ان کو، ابھی تک کوئی نچکاری نہیں ہوئی. پی آئی اے کی فیل ہو گئی، پھر ٹرائی کر رہے ہیں. ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی کوئی بات نہیں ہوئی. اب جب انہوں نے بجٹ کے اندر 22% اپنے جاری اخراجات بڑھا دیے، جب آپ خود پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ انفلیشن 15% ہوگا، تو اسی وقت آپ کو پتہ چل گیا نا کہ کمر کسنا کا کام جو ہے وہ محمد مالک کا ہے اور مفتاح اسماعیل کا ہے، عام پاکستانی کا ہے. کمر کسنے کا کام حکومت کا نہیں ہے. تو 22% جاری اخراجات بڑھا دی، اور پی ایس ڈی پی میں 65% جو ہے پی ایس ڈی پی ایکسپینڈیچرز بڑھائے. 700 ارب روپیہ پاکستان کے اندر مختلف صوبے اور وفاق نے بجٹ کے اندر ایم این ایز اور ایم پی ایس کی اسکیم کے لیے رکھے. 150 گاڑیاں آپ نے دیکھا کہ سندھ حکومت نے لی تھی ڈالے اے سیز کے لیے. پنجاب حکومت نے تھوڑی کفایت شاری دکھائی اور خالی 75 گاڑیاں لی. پھر ایف بی آر جو تھا وہ 1300 گاڑیاں لے رہا تھا، لیکن وہ فیصل واڈا صاحب نے رکوا دی خود سے، یا شاید ان کو کسی نے کان میں بات ڈالی ہو، لیکن بہرحال وہ گاڑیاں رک گئی. تو مطلب ان کے تو کہیں سے مجھے نظر نہیں آ رہا نا کہ یہ کوشش کر رہے ہوں کوئی چیز خرچہ کم کرنے کی. ہم کو تو صرف ایک طرف سے کمر کسنے کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ زیادہ ٹیکس دیں. یہ بات درست ہے کہ نوکری پیشہ لوگوں سے 100 ارب روپیہ انہوں نے زیادہ ٹیکس لیا ہے. اب اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پہلے 7 مہینے میں، ابھی پڑے میں، ابھی 5 پڑے میں ہیں فائنینشل، ابھی 50 صرف پہلے 7 مہینوں میں. سر مالک صاحب کتنا پیسہ بجلی کے بلوں میں زیادہ لیا گیا ہے آپ یہ دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد دیکھیے کہ ڈسپوزیبل انکم کتنی کم ہو گئی ہے. تو حکومت کا تو ایک ہی آبجیکٹو ہے نا کہ عمران خان کے بیانیے کو روکیں، عمران خان کو نیچے کریں، اور وہ بیانیے میں اس لیے وہ کامیاب عمران خان یا حکومت نہیں ہو رہی اپنے آبجیکٹو میں کیونکہ وہ معیشت کی ترقی نہیں کر پا رہے. اچھا بیفور آئی گو ٹو مزمل، آپ کی سوری آخری جملہ کہ مالک اگر آج